أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما نقص المال من الصدقة. وقال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم علماء کرام، بزرگوں اور عزیز نوجوان بھائیوں، مبارک مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو لوٹنے کے لیے ہم نے اسے اپنی اپنی طاقت و استطاعت کے مطابق اعمال کے ذریعے سجانا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اور زیادہ سے زیادہ اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائے. روزے بھی رکھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، ذکر و اذکار بھی کریں، نوافل کی کثرت بڑھا دیں، تراویح کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، قیام اللیل کی عادت بنائیں، تہجد کے پابند بنیں، اشراق کے پابند بنیں، اوابین کے پابند بنیں، زوال کے اوقات کے وقت کی نماز کے پابند بنیں. اس کے علاوہ فرائض کے ساتھ ساتھ جو سنن مؤکدہ ہیں اور سنت غیر مؤکدہ ہیں اس کے پابند بنیں. پانچوں فرائض نمازوں کے ساتھ جتنے بھی نوافل ہیں ان نوافل کا اہتمام کریں. اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ رمضان اس طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس رمضان میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی عیاشی نہ ہو، کوئی بے حیائی نہ ہو، حرام کا شائبہ نہ ہو. جس رمضان المبارک میں کوئی بے رغبتی نہ ہو، بے توجہی نہ ہو، کوئی حکم و عدولی نہ ہو. جس رمضان المبارک میں سنت کے خلاف کوئی عمل نہ ہو. اللہ رب العالمین ہمیں ایسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اعمال کی خرابی سب سے زیادہ زبان کے ذریعے پیدا ہوتی ہے. سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ پوری زندگی ایمان میں گزارنے والا زبان کے ذریعے ایک کلمہ آخر میں ایسا کہہ دیتا ہے کہ ایمان والوں کی فہرست سے اس کا نام نکال کر غیر ایمان والوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. زبان اتنی سخت چیز ہے کہ آدمی پوری زندگی ایمان والے ناموں میں اور فہرست میں گزارتا ہے جس کی بدولت وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے، ایک قدم دور ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
اور زبان سے وہ کوئی ایسی خطا کر بیٹھتا ہے کہ جنت سے ایک قدم دور ہوتا ہے، وہ زبان کی غلطی کی وجہ سے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم بھی اور گھروں پر سن رہی میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سارے کے سارے اس بات کا اہتمام کریں کہ زبان کو بیجا بولنے سے پرہیز کریں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کسی بہت بڑے بزرگ کا ایک مقولہ پڑھا تھا، آپ کا ایک ملفوظ پڑھا تھا، تو آپ نے اس میں یہ بات لکھی تھی کہ کسی کو مشورہ دینے اور مشورہ لینے والا مشین بننے کے بجائے ضرورت کے مطابق مشورہ دینے اور لینے والے بنے، یعنی زبان کو کم سے کم استعمال کرنے والے بنے، تمہارے اعمال کی حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے زبان کو خوب حفاظت کے ساتھ رکھیں۔ زبان کو غیبت ہے، چغلی ہے، تہمت ہے، کسی کی پردابدری ہے، کسی کے عیوب کو بیان کرنا ہے، کس نے کیا کیا، کوئی کیا کر رہا ہے، اس کے بجائے میں نے کیا کیا، میں کیا کر رہا ہوں، اس پر اگر توجہ دیں گے اللہ بھی ملے گا، اللہ کے رسول کی شفاعت بھی ملے گی، ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا اور جنت میں دخول بھی نصیب ہو جائے گا۔ تو ہم سب جو ہیں خاص طور پر ان اوقات میں، ان لمحات میں اپنی زبان کی خوب حفاظت کرنے والے بنے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہوا، اکثر باتیں جو ہیں اس سے پہلی جمعوں میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ لوگوں کی طرف سے ایک مسئلہ نیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ رمضان کے روزے کی نیت بہتر یہ ہے کہ رات کے وقت میں کر لیں، بہتر یہ ہے کہ جب روزہ رکھنے کے لیے اٹھے اس وقت میں ہی کر لیں کہ میں آج رمضان کا روزہ رکھتا ہوں۔ دل سے نیت کر لینا کافی ہے، زبان سے بول دیں اور زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی بھول جائے تو آدھا دن ہونے سے پہلے مثلا 12 گھنٹے کا دن ہے تو 6 گھنٹے سے پہلے نصف نہار سے پہلے آدھے دن سے پہلے بھی ہم رمضان کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن کسی کا دن بغیر نیت کے پورا گزر گیا، صبح میں بھی نیت نہیں کی، رات میں بھی نیت نہیں کی اور آدھے دن سے پہلے بھی نیت نہیں کی، تو پھر اسے بھوکا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے بھوکا رہنے کے اسے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ بات پوچھی جاتی ہے، تو نیت کی عادت یہی بنا لیں کہ رات کو کر لیں یا صبح صادق کے وقت میں ہی کر لیں جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں۔ اگر کوئی بھول جائے تو آدھے دن سے پہلے کم سے کم درجے میں کر لیں، پھر اس کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ پوچھا جاتا ہے اکثر رمضان المبارک میں کان اور آنکھ کی دوائی کے متعلق، تو اس کے ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہم ڈال سکتے ہیں۔ ایک صورت میں کان میں دوائی نہیں ڈال سکتے، کسی کے کان میں سوراخ ہو گیا ہے اور سیدھی دوائی گلے میں جاتی ہے تو اس صورت میں نہیں ڈال سکتے، باقی صحیح سالم کان ہے، آنکھ ہے، اس کی دوائی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ انجیکشن لینے کے بارے میں اور سلائی چڑھانے کے بارے میں، بوتل چڑھاوانا وشے، تو کوئی بیمار ہوا ہے اور اسے ڈاکٹر نے انجیکشن کی صلاح دی ہے یا بوتل چڑھانے کی صلاح دی ہے، تو بیمار آدمی کو انجیکشن لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بوتل چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، وہ آدمی جو صرف طاقتور بننے کے لیے روزہ چڑھاتا ہے، بوتل چڑھاتا ہے روزے میں، تو اس کے لیے بھی مکروہ ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ بڑے بڑے مسائل ہیں۔ ایک چوتھا مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے قے کے بارے میں، الٹی کے بارے میں، وامٹنگ کے بارے میں۔ تو وامٹ اگر ایسے ہی ہوئی ہے، خود بخود ہوئی ہے، آدمی نے کی نہیں ہے انگلیاں ڈال کر یا کسی اور طریقے سے، تو اگر وامٹ خود بخود ہوئی ہے تو چاہے جتنی ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وامٹ اگر خود بخود ہوئی ہے
چاہے منہ بھر کے ہو، چاہے ایک بار ہو، چاہے 10 بار ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وامٹ سے روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب آدمی اپنی کوشش سے وامٹ کرے، انگلیاں ڈال کر کرے یا کسی اور طریقے کے ذریعے وامٹ کرے، اپنی کوشش سے وامٹ کرے تو پھر اگر یہ منہ بھر کے ہو گئی ہے اس سے ٹوٹے گا۔ باقی خود بخود کیا آتی رہے، یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے اکثر لوگ کبھی کبھی غلطی کر بیٹھتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی روزہ ٹوٹ گیا ایسا سمجھ کر کھانا پینا وغیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ باقی کچھ مسائل اگر درپیش آتے رہتے ہیں، علماء ہیں، آپ ہم سے بھی رابطہ کر کے ان مسئلوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ رمضان جی وہ آدمی اپنی کوشش سے باہر آئی ہوئی چیز کو نگل لے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ باہر آئی چیز آدمی نے اسے روکا اور پھر نگل لیا تو یہ روزے کو توڑنے والی چیز ہے۔ ایک اور مسئلہ تراویح کے متعلق ہے جو اکثر لوگوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ تراویح میں نیت کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے تو ٹھیک ہے، وہ ایک ساتھ 20 رکعت کی بھی نیت کر سکتا ہے کہ میں 20 رکعت پھر 2 رکعت پر سلام پھیرتا رہے، لیکن ہم یہاں امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور یہی اصل تراویح کو پڑھنے کا طریقہ ہے کہ مسجد میں ادا کی جائے۔ وہ حفاظ جن کو کسی جگہ پر تراویح پڑھانے کی جگہ نہیں ملی تو وہ حفاظت قرآن کے لیے یہاں فرض پڑھ کے اپنے قرآن کی تراویح وہ خود پڑھ لیں، لیکن عوام جو ہیں، پبلک جو ہے، ان کے لیے فضیلت کی چیز مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا ہے۔ تو اگر ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد صرف مختصر سی بھی نیت کر لیں، میں تراویح کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اس امام کے پیچھے ہو گیا۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے، اگر امام ایک ہے تو پھر 20 رکعت کی بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں امام بدلتے رہتے ہیں اور تراویح کی نماز اگر ہم کسی کی تقلید میں پڑھ رہے ہیں، کسی کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں، کسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں مقتدی بن کر، تو امام بدل رہے ہیں تو پیچھے پڑھنے والوں کے لیے امام کی نیت کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو میں اس امام کے پیچھے، یہ ایک مسئلہ اکثر لوگوں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے، تو یہ نیت کر سکتا ہے میں تراویح کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے، ہر مرتبہ نیت کر لے، یہ بہتر صورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے، صحیح طور پر، صحیح نیتوں کے ساتھ اعمال کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہم ایک اور فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ اخیر میں اس کے متعلق کچھ باتیں شروع فرمائی تھی۔ ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کو رمضان المبارک کے مہینے میں کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا حساب اور زکوٰۃ کے نصاب کو جوڑ کر ہمارے اوپر کتنی زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اسے ہم ادا کرتے ہیں۔ مالدار لوگوں کے اوپر جن کو اللہ رب العالمین نے وسعت دی ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے فراوانی عطا فرمائی ہے، ثروت و مالداری عطا فرمائی ہے، جو صاحب نصاب ہے، جن کے پاس سونا ہے، جن کے پاس شادی ہے، جو تجارت کرتے ہیں، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ کی ہو، چاہے وہ گاڑیوں کی ہو، چاہے وہ پلاٹنگ کی ہو، ہر قسم کی تجارت اس میں داخل ہے۔ جو لوگ تجارت کرتے ہیں، جن لوگوں کے پاس نقد روپے ہیں، جن لوگوں نے اپنے پیسے ادھار دیے ہوئے ہیں لیکن وہ اتنی مقدار میں ہیں کہ نصاب کے بقدر پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بانڈز وغیرہ کے خریدنے کا بھی رواج ہے۔ بانڈز ایک قسم کا مالی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ اس کو میں ایک سمپل مثال سے سمجھاتا ہوں، بانڈز اسے نہیں کہتے لیکن ایک سمپل مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہم چیک لکھتے ہیں، چیک کوئی پیسہ نہیں ہوتا لیکن بینک میں وہ چیک دینے کے بعد وہ ہمیں اس پر لکھی ہوئی رقم دیتا ہے، بس بانڈز اسے ہی کہتے ہیں، سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، کمپنیز اور اس کی پالیسی وغیرہ کے اعتبار سے یہ سرٹیفکیٹ الگ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی نے ایسے بانڈز خرید رکھے ہیں تو اگر اور یہ اس بانڈز کی مالیت
نصاب کے بقدر پہنچ جاتی ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اگر اس پاؤنڈز کی قیمت پہنچ جاتی ہے. ایسے ہی کسی نے شیئرز میں روکان کیا ہے، کسی نے شیئرز خرید رکھے ہیں، تو یہ شیئرز کی مالیت، اس میں 2 قسم کی چیزوں کو دیکھا جائے گا. ایک تو شیئرز کسی ایسی کمپنی میں ہم نے لگائے ہیں، ایسی کمپنی کے خریدے ہیں جس کمپنی میں اسٹرکچر تیار کیا جاتا ہے، مشینریز تیار کی جاتی ہیں. تو اس شیئرز میں مشینریز کی قیمت کو ہم بات کریں گے، نکالیں گے، کیونکہ مشینریز پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اس کے بعد جو رقم بچتی ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. لیکن اکثر شیئرز جو ہمارے یہاں خریدنے کا رواج ہے وہ منافع کے ساتھ خریدنے کا رواج ہے، یعنی ایسی کمپنیوں کے شیئرز خریدے جاتے ہیں جو کمپنیاں اپنی پروڈکٹ کو ایجاد کرتی ہیں، اور اس پروڈکٹ کے ساتھ جو منافع ہوتا ہے وہ شیئرز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ایسے شیئرز خریدے ہیں جو کمپنی پروڈکٹ تیار کرتی ہے اور اس کے منافع میں حصہ داری ہوتی ہے، تو اس وقت میں وہ جس دن حساب لگائے گا اس وقت میں اس کے شیئرز کی مکمل قیمت کا حساب لگایا جائے گا اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اسی طریقے سے ہمارے زمانے میں پروویڈنٹ فنڈ کا بھی ایک رواج ہے. ایک قسم کا فنڈ ہوتا ہے جس میں آدمی اپنی مالیت کو لگاتا ہے، روکان کرتا ہے، اپنی گجراتی ماں کہیے پروویڈنٹ فنڈ کے ذریعے، تو اس کی مالیت بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو چکی ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر اگر نصاب کے برابر یہ ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے آدمی کے اوپر زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں ایک عجیب بات سمجھا دی. ہم نماز پڑھتے ہیں، ویسے قرآن الکریم پر نظر کریں گے اللہ رب العالمین نے تقریباً ہماری نظر سے گزرا ہے، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، 32 مرتبہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ذکر فرمایا. تو حضرت شیخ نے اس کے اوپر عجیب نکتہ لکھا ہے. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ہم نماز میں اللہ کے ذریعے مانگتے ہیں، اللہ کے ذریعے اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی عبدیت کا اقرار کرتے ہیں، پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والصالحین، جن پر اللہ کا انعام ہوا، یہ ہم اللہ کے ذریعے مانگتے ہیں. تو ہمارے سوال پر اللہ ہمیں دیتا ہے. تو اللہ نے جو دیا ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے دیا ہے، تو دینے والے کا شکرانہ کرنا، شکر ادا کرنا، یہ تو انسان کا انسانی فریضہ بنتا ہے. تو ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس کے شکرانے کے طور پر ہماری دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک مختصر سا حصہ 2.5% ہمارے لیے تمہیں نکالنا ہے. یہ شکرانہ ہے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے شکرانے کے طور پر زکوٰۃ کا ادا کرنا، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں. کیونکہ اللہ نے قرآن میں ایک قانون بیان فرمایا، لئن شکرتم لأزیدنکم، میری نعمتوں کا تم شکرانہ ادا کرو گے، بھلے وہ زکوٰۃ دینے کے ذریعے ہو، تو میں تمہیں نعمتیں بڑھا کر دوں گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ نعمتوں کے ذریعے آدمی، زکوٰۃ کے ذریعے آدمی اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے آدمی کے مال میں کمی نہیں ہوتی، آدمی کے مال میں زیادتی پیدا ہو جاتی ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما نقص المال من الصدقہ، زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے مال میں کمی پیدا ہوتی ہی نہیں ہے.
ہماری ظاہری نظروں سے یہ کمی پیدا ہوتی ہوئی دکھ رہی ہو، لیکن ہمارا 2.5% نکالنا ہمارے لیے اور زیادہ نعمتوں کو کھینچ کر لانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کاشتکاری کے لیے کاشتکار بازار میں بیج خریدنے جاتا ہے تو پہلے تھوڑا سا انویسٹ کرتا ہے، لیکن اس انویسٹمنٹ کے اوپر جب وہ بیج زمین میں ڈالتا ہے اور جب پورا کھیت لہلہاتا ہے تو اسے ایک بیج کے بدلے میں نہ جانے ایک پودے کے اوپر، ایک چھوڑ کے اوپر کتنے دانے مل جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہی مثال کو سمجھایا، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی مثال ہے تمہارا ہمارے لیے خرچ کرنے کی، تم ایک خرچ کرو گے ہم تمہیں 700 گنا عطا فرمائیں گے۔ كمثل حبة انبتت 7 سنابل، ایک خرچ کیا، ایک دانہ ڈالا، پودا نکلا، 7 بالیاں اس میں ہوگی، ہر بالی میں 100 دانے، 700 ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا ایک خرچ کرنے کا بدلہ ہماری طرف سے 700 گنا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اتنے پر میں بس نہیں کرتا، واللہ یضاعف، تمہارے اخلاص کے مطابق، تمہاری صحیح درست نیت کے مطابق، بہت سمجھ کر زکوٰۃ نہیں نکالی، دکھلاوے کے لیے زکوٰۃ نہیں نکالی، احسان جتانے کے طور پر زکوٰۃ نہیں نکالی، اللہ فرماتے ہیں اس طریقے سے خالص نیت کے ساتھ زکوٰۃ نکالی تو میں تمہیں اتنا دیتا ہوں جس کا حساب مجھے ہی معلوم ہے۔ واللہ یضاعف، اللہ نے نسبت اپنی طرف فرمائی۔ معلوم ہوا فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں کہ اس آدمی کو اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ خرچ کرنے پر کتنا دیا جائے گا۔ زکوٰۃ کے ذریعے آدمی اللہ کی نعمتوں کا مستحق بنتا ہے، اتنا ہی نہیں اللہ کی رحمتوں کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، گزشتہ جمعہ بھی یہ آیت پڑھی تھی، اس جمعہ کے خطبے میں بھی یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آدمی کے مال کو پاکیزگی نصیب ہو جاتی ہے۔ دنیا کے بینکوں میں مال کا ضائع ہو جانا یہ یقینی ہے، لیکن اللہ کے یہاں پر مال کا محفوظ ہو جانا یہ یقینی ہے۔ یہاں مال کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے، وہاں اپنے مال کے ضائع ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں۔ تو اللہ اس مال کو پاک فرما دیتے ہیں جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اس کی تفسیر میں علماء کرام نے 3 باتیں لکھی ہیں کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے انسان کے اخلاق بھی درست ہوتے ہیں، برے اخلاق سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے اور انسان اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے اور اسے دنیاوی اور اخروی نعمتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ 3 چیزیں بیان فرمائی، تطہرہم وتزکیہم بہا، مال پاک ہو گیا، وتزکیہم بہا، اخلاق بھی درست ہو گئے، اللہ کی رحمتوں کا مستحق بھی بن گیا اور دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا مستحق بھی بن گیا۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی پر ملنے والا انعام ہے۔ اللہ نے جسے دیا ہے وہ پوچھ کر حساب کرے۔ مولانا مفتی صاحب میرے پاس اتنا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے، کتنا معمولی حصہ، 100 روپے پر 2.5 روپے، 1000 روپے پر 250 روپے، 1000 روپے پر 25 روپے، 10,000 پر 250 روپے، 1 لاکھ پر 2,500 روپے، 2 لاکھ پر 5,000 روپے۔ حساب تو لگاؤ، 1 لاکھ میں 95,000 اپنے پاس بچ سے آپ 5,000 آپ ہی نے بھی اپنے 700 گنا لیوانا چاہیے اللہ کے پاس تھی۔ آسان سی بات ہے، میرے پاس تو کتنا بیچا، 1,95,000 نہیں، میں تو 50 کا ہیرا کھا لی، یوں سوچے۔ لیکن اللہ کے فریضے کو ادا کرنے پر علماء نے لکھا ہے اسی آیت کریمہ کے ماتحت کہ ایمانی تقویت نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ صدقہ یہ صدق سے بنا ہے اور ایمان اور صدق کا جوڑ ہے۔
ایمان اور صدق کا جوڑ ہے، تو زکوٰۃ دینے کی وجہ سے ایمانی تقویت اور ایمانی مضبوطی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک بات اور سن لے، بات ختم ہو رہی ہے کہ ایک زمینی پیداوار کا جو مخصوص حصہ ہم نکالتے ہیں، عشر کے طور پر مدارس میں لکھواتے ہیں یا کسی اور کو دیتے ہیں، کسی غریب محتاج کو دیتے ہیں، تو یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہوئی۔ اس کے دینے سے ہمارا سونا چاندی اور نقد روپیہ جو ہمارا بینکوں میں یا کسی جگہ انویسٹ کیا ہوا ہے تجارت وغیرہ میں، اس کی زکوٰۃ یہ اناج وغیرہ دینے کے وہ ہم نے عشر کے طور پر دے دی، وہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ باقی اس کی زکوٰۃ کا حساب الگ سے لگائیں۔ یہ بات بھی کچھ مشہور ہو رہی ہے، اس لیے اس کا خلاصہ کرنا یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی ایک فضیلت کی چیز ہے کہ آدمی زکوٰۃ ادا کریں اور اپنے مال کو محفوظ کروا لیں۔ بقیہ اور چیزیں ہیں جسے آئندہ جمعہ کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ مرحوم موسیٰ ابراہیم ماسٹر